پاکستان کی بزرگ سیاستدان ولی خان کے پوتے اور اسفندیار ولی خان کے بیٹے ایمل ولی خان بھی پاکستانی سیاست میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ ایمل ولی خان اپنی باتوں کی وجہ سے بھی متنازع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا موقف پورے دلیرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ موجود ہوں میں اس وقت ولی باغ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی کے اور کافی مشہور ہیں اور خدائی خدمتگار ہیں، اور ان کا نام تو آپ جانتے ہوں گے، ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ساتھ ساتھ پچھلے دنوں الیکشن بھی انہوں نے لڑا، اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ سوال سیاست میں آنا اور سیاست سے پہلے آپ کیا تھے سر؟ دیکھیں جی، ہمارا تو میرے خیال میں کوئی اور راستہ تھا نہیں ہمارے پاس۔ جیسے سب کو پتہ ہے کہ میں واحد بیٹا ہوں گھر میں اور میرا کوئی بھائی نہیں، دو بڑی بہنیں ہیں۔ تو پڑھائی تعلیم اپنا کیا، ابتدائی تعلیم مردان میں فضلیہ کالج سے لیا، اس کے بعد میں HSN گیا اور پھر میں نے MBA کیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں دبئی سے۔ جیسے MBA کیا آ کے بس سیاست شروع کر گئی، بلکہ اس سے پہلے بہت جیسے میں نے اپنا A لیولز کیا تھا 2005 میں میں نے A لیولز کیے، اور مجھے ابھی یاد ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا اور بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، تو تب سے اپنی ورکری شروع کی اور بس ادھر تک پہنچ گئے۔ مطلب آپ کا پورا خاندان جو ہے سیاسی خاندان ہے، بڑی قربانی ہے ان کی، تو آپ کا کوئی آئیڈیل بھی ہوگا؟ آپ کا کوئی بعض لوگ ایسی ایک دم وہ کوئی سٹوری ایسی ہوتی ہے کہ ایک دم وہ سیاست میں آ جاتے، کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ کی کوئی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آبویسلی ہم تو ایک سٹوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، تو بائی چوائس بھی صحیح، لیکن آئی ایم بائی چانس اے پولیٹیشین اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ مجھے یہ کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ سارا کچھ مجھے چلانا پڑے گا۔ اچھا ایمل صاحب، سیاست سے ہٹ کر بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا ویسے اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ اسپورٹس وغیرہ کچھ اس طرح ہے؟ میں نے ایک دفعہ مذاق میں کہا تھا، وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو شاید میں بدماش ہوں۔ وہ چونکہ وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اب تو ہیں۔ ادروائز میں جب کالج میں تھا تو میں اسپورٹس مین تھا، میں HSN کے کرکٹ ٹیم میں تھا ایز این آل راؤنڈر، اور میں زمینداری بھی کرتا ہوں اپنی، الحمدللہ ڈیری فارمنگ بھی کرتا ہوں، بزنس بھی کرتا ہوں، پالیٹکس بھی کرتا ہوں، سب کام چل رہا ہے۔ لیکن میرے سیاست کا آئیڈیل میرے دادا خان عبدالولی خان رہ چکے، ان کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، ان کی سیاست مجھے بہت پسند ہے، ان کا طرز سیاست، طریقہ وہ میں ایڈمائر کرتا ہوں، اور میں شاید کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں ان کی طرح بنوں۔ مجھے پسند سیاسی طور پہ وہ بہت ہے، چونکہ باچا خان سیاستدان تھے نہیں، ان کی طرح ہم نہ بن سکتے ہیں اگر ہم بہت کوشش کریں، لیکن ولی خان واز اے پولیٹیشین اور سیاستدان ہم ہیں، ہم بن سکتے، تو آئی ایڈمائر ہم الاٹ۔ اچھا ایمل بھائی، یہ بتائیں کہ اسپیشلی جو ہے آپ کے جو صوبائی جو پارٹی ہے آپ کی، تو اس کو آپ کتنا چینج دیکھتے ہیں اور کتنا چینج لے کے آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم تو چینج والے، اب یہ چینج نام بھی بہت بدنام ہو گئے، ہم تو چینج کے بجائے اپنا اصولی تاریخ اور اپنا اصولی موقف اس پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ پختون قوم میں یہ سوچ دوبارہ زندہ کرنا ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ ان طریقوں سے حل نہیں ہوتی۔ ہماری لڑائی ہمارے وسائل کی ہے، اور وہ وسائل کی لڑائی ہمارے لیے یہ مداری کبھی بھی نہیں جیت سکتا، بلکہ اور ایسے بہت ہے۔ تو انشاءاللہ انہی باتوں کو اٹھاتے ہوئے آج کل امن کی بات وقت جو ابھی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پختونخوا میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر، میں یہ بار بار بولوں گا، فری اینڈ فیئر، تو عوامی نیشنل پارٹی کا ایک وجود ہے جو سامنے آئے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے جو اور بھی بہت سے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، بہت سی فیمس ہیں اور اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں، ان میں سے کون سا آپ کا آئیڈیل ہے سر؟ مجھے زرداری صاحب پسند ہے، یہ میں بار بار کہا ہے، اور لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کا اور والد صاحب کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، دوستی کا، اور وہ تعلق بھی ان کا نہیں ہے،
وہ سائیں حاکم علی زرداری اور عبدالولی خان کا تعلق ہے کہ خان عبدالولی خان نیب کے سینٹرل پریزیڈنٹ تھے اور سائیں حاکم علی زرداری نیب کے سندھ کے پریزیڈنٹ تھے. یہ تب سے وہ تعلق ہے, چلتا آ رہا ہے, 3 صدیاں ہو گئی ہیں. ابھی اگر میں اور بلاول ساتھ بیٹھتے ہیں تو آبویسلی 100 دفعہ کہیں, جہاں بھی پوچھتا ہے میرے سے کوئی, تو میرا پاکستان میں مجھے زرداری صاحب پسند ہے. اچھا, جب آپ مطلب گھر میں آتے ہیں, والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو کیا ڈسکشن ہوتی ہے؟ ویسے کچھ ڈسکشن تو ہوتی ہوگی سیاست کے علاوہ بھی کچھ. دیکھیں, یہ جو بیٹا جب جوان یا پھر شادی کر لیتے, جوانی سے ہماری عمر میں آ جاتے, تو میں سمجھتا ہوں یہ باپ اور بیٹا پھر دوست بن جاتے ہیں. تو ہمارے بیچ بہت باتیں ہوتی ہیں, بہت گپ شپ, ہمیں مزہ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, وقت گزارتے ہوئے. وہ مجھے مس کرتے ہیں, میں ان کو مس کرتا ہوں. صبح میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو رپورٹنگ ہو جاتی ہے, یا شام میں بھی واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو آدھا گھنٹہ گزارتا ہے وہ بہت مزے والا ہوتا ہے اور اس میں بہت گپ شپ لگتی ہے. تو الحمدللہ میرے تو ایسا ایک والد ہے جو والد کی جگہ والد ہے, استاد کی جگہ استاد ہے, دوست کی جگہ دوست ہے, قائد کی جگہ قائد ہے. تو بڑی اچھی گپ شپ ان کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں, تو سر آگے کیوں نہیں کھیلی آپ نے کرکٹ؟ اگر آپ اتنے اچھے کرکٹر تھے تو آپ کو کرکٹر بننا چاہیے, تو سیاستدان کیجیے. یار وقت کی بات ہوتی ہے. میں تقریباً میں بات کر رہا ہوں 2001 2002 کی. میں اس وقت تھا او لیولز کر رہا تھا, O1 میں تھا, O2 HSN میں تھا, اور میں HSN کی ٹیم میں بھی تھا. اور ہماری انڈر 19 کے لیے سلیکشن ہو رہی تھی, تو ہم قذافی اسٹیڈیم HSN کی ٹیم سے ہم 3 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے کہ ہم جائیں اور قذافی میں فردر سلیکشن ہو. مجھے رات کو پتا چلا, وہ الگ دور تھا پاکستان میں, سفارشوں کا دور تھا. میں نے والد صاحب کو فون کیا, یہ آج میں پہلی دفعہ آن ریکارڈ یہ بات کروں. میں نے والد صاحب کو فون کیا کہ والد صاحب ایسا ہے کہ کل ہماری ادھر سلیکشن ہے اور ہم جا رہے ہیں. تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ اب میرٹ, ادھر تک میرٹ تھا, اب سفارش ہے, آگے میرٹ نہیں ہے, آگے سفارش ہے. تو میرے والد صاحب بہت تپ گئے میرے پہ, بہت غصہ کیا. ان دنوں میں کرکٹ میں بھی بہت بدنامیاں ہوتی تھی اور بڑا بدنام وقت تھا وہ کرکٹ کے لیے بھی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اگر یہ کرنے تو میرا نام ہٹا دو, پھر نہیں تو آرام سے اپنی پڑھائی کرو. تو بس پھر آبویسلی ہم گئے بھی اگلے دن قذافی اسٹیڈیم, ٹرائل بھی دیا. میں نے 3 بالز کرائی, تینوں بالز میں نے آؤٹ سائڈ دا آف اسٹمپ بیٹسمین کو بیٹ کیا. میں نے کہا یار اور کیا ہو سکتا ہے. وہ پتا چلا کہ میں نہیں سلیکٹ ہوا اور جو 2 میرے ساتھ گئے تھے وہ چونکہ ماشاءاللہ آپ کرکٹر بھی ہیں, دیکھیں آپ اچھے کرکٹر بن سکتے تھے. تو خان صاحب تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں, وہ تو بڈھے تھے تب بھی, ابھی بھی بڈھے. میں ابھی بھی ان کا مقابلہ کرکٹ کے میدان میں بھی کر سکتا ہوں, ایسا کوئی مسئلہ. چیلنج کر رہے ہیں وہ بیچارہ ہمارے مقابلے بڈھا ہو گیا, ابھی اس مقابلے کا نہیں ہے. آپ جب سیاست میں آپ کی انٹری ہوئی تو والدین نے کیا ایسے آپ کو ہدایت دی, مشورے دیے کہ آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, میرا جب یہ فیصلہ میں کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پہ, تمہاری زندگی ہے, تم جو کرنا چاہتے ہو, جو کرنا ہے وہ تم کرو. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے, جو اس وقت اوبویسلی کزنس تھے جو جن کے ساتھ میں مشورے کرتا تھا, تو پھر مشورہ کر کے یہ پھر ایونچولی فیصلہ میرا اپنا ہی ہے کہ میں پالیٹکس میں آیا ہوں. اور پالیٹکس میں آبویسلی والدہ تو میرے اس کام سے اتنا کام نہیں رکھتے, لیکن والد صاحب آج تک مجھے ایک ایک بیان پہ, ایک ایک بات پہ, ایک ایک قدم پہ جب سمجھانے والے ہوتے ہیں تو سمجھاتے ہیں, جب اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جب ڈانٹنے والا ہوتا ہے تو ڈانٹتے بھی ہے. کان پکڑنا مارنے کی عمر تو آپ خیر ہے, لیکن ڈانٹ بھی پڑ جائے تو وہ بھی. کیا ایم لے کر نکلے ہیں آپ, نکلے تھے آپ؟ میرا ایم اپنے باپ دادا کا مشن کامیاب کرنا ہے. وہ مشن جو باچا خان بابا نے شروع کیا ہے, پختونوں کو ترقی یافتہ قوم بنانا ہے, پختونوں کو ایک آزاد قوم بنانا ہے, اور پختونخوا کو ایک پرامن زمین بنانا ہے. اس میں ہم نے آئینی طور پہ بھی والد صاحب کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے 18th امینڈمنٹ. اور جو میں کہتا ہوں کہ مجھے زرداری صاحب پسند ہے تو یہ ایک قانون کی وجہ سے مجھے وہ اتنے پسند ہے کہ انہوں نے چونکہ آئینی طور پہ ہماری سیاست جیت لی. میرے باپ دادا کی سیاست انہوں نے جیتی ہے, زرداری صاحب نے جیتی ہے. اسفندیار ولی خان تاریخ یاد رکھے گی, 18th امینڈمنٹ انہوں نے صوبائی خود مختاری, صوبائی کو اپنے صوبے کو اپنے حقوق دیے. تو ہمارا یہی مشن ہے کہ انشاءاللہ انہیں
اختیارات کو اپنے قوم کے پاس لے کر آئیں اور ان اختیارات کے بلبوتے پہ اپنے قوم کو ترقی دیں. ایمن صاحب ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ویور جاننا چاہیں گے کہ اس پہ آپ کا کیا رائے ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی بولا ہے یہ الیکشن کا نتیجہ میں نے مانا نہیں, اس سے میں نے انکار کیا ہے. میں الیکشن کمیشن بھی درخواست لے کے گیا تھا. 2 پولنگ سٹیشنز کا ڈائریکٹ میں نے رزلٹ میں دیکھے تو 1000 ووٹ کا فرق ڈلایا گیا ہے. تو یہ 300 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں اور یہ سوچیں اگر 2 میں 1000 ووٹ کا فرق آ رہا ہے تو اس میں تو بہت فرق ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے میرا وہ درخواست ریجیکٹ کی ہے. اب بدقسمتی سے میں عدالت بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے وہ سیٹ نوٹیفائی نہیں ہوا. جب تک نوٹیفائی نہیں ہوتا, ٹریبیونل نہیں بنتا, تب تک میں اب آگے بڑھ بھی نہیں سکتا. تو میں بھی بس پکڑا ہوں باقاعدہ. باقی وہ نتیجہ ہم ماننے کو نہیں تیار. یہ دھاندلی شدہ الیکشن تھے. ہمارا مقابلہ مشینری کے ساتھ تھا. اس مشینری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بھی آخری دن ان کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لانا پڑا. الیکشن کی ڈیوٹیاں دی گئی اور ان کی تھرو الیکشن چوری کیا. احمد صاحب 2005 سے لے کر 2022 تک کوئی ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے؟ بڑے انٹرسٹنگ واقعے ہمیں یاد بھی رہتے ہیں. آپ خود سوچیں 5 سے لے کے 22 تک میری 35 سال عمر میں 17 سال میری جدوجہد ہے سیاسی, جہاں پہ کپتان کہہ رہے کہ میری 22 سالہ جدوجہد ہے. تو 17 سال تو میری ہے, 100 سال پرانی ایک تاریخ ہے. تو اس طرح سے اب میں ابھی تو جوان, شاید جوان بھی نہ بولے, ابھی تو بس جا رہے ہیں 40s کی طرف. لیکن ہم تب نوجوان تھے بالکل. میں 14 سال کا 15 سال کا تھا جب سے میں نے یہ جدوجہد شروع کیا ہے سیاسی, اور والد کے ساتھ. اور پھر بیسیکلی جب میرے دادا فوت ہو گئے تو میں پھر بہت ایکٹیو ہو گیا کیونکہ پھر والد صاحب کو اکیلا پن محسوس ہوا. اور پھر والد صاحب میں آیا اور پھر ان کے ساتھ میں نے سیاست پھر صحیح طرح جاری کیا. تو اس میں بہت واقع ہوئے ہیں اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ اللہ خیر کرے. بہت واقعات ہوتے ہیں. اچھا ایمن بھائی, کبھی بیٹھ کر آپ نے کبھی سوچا کہ یار میں سیاست میں کیوں آیا؟ ایسا کبھی ہوا؟ یار روزانہ سوچتے ہیں لیکن کیوں کا جواب آلریڈی سامنے پڑا ہے. اب مایوس نہیں ہوتے آپ؟ نہیں, اللہ نہ کرے. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا ہے, ایسے قوم میں پیدا کیا ہے اور پھر اس تسلسل میں پیدا کیا ہے. میں مشکور ہوں اللہ کا. اور خدمت خلق میں مزہ آتا ہے, اس سے آپ کبھی تنگ نہیں ہوں گے. ایک تو سیاست کو اگر سیاست کی طرح لیں, لالچ, کرسی, یہ وہ, پھر آبویسلی. لیکن اگر اس میں آپ کا انٹینشن خدمت خلق ہے, آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, پھر آپ کبھی تنگ نہیں ہوں گے. اس میں بڑا مزہ ہے, بڑا سکون ہے. اینڈ آف دا ڈے رات کو جب آپ 8-10 لوگوں کو دن میں سکون دے دیتے تو آپ اتنے مرضی سے سوتے ہیں, اتنے مزے سے سوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں راضی ہوتا ہے. تو یہ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے. اچھا ایمل بھائی, اسپیشلی آپ کی پارٹی جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل ورک کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی ایسے کام جو آپ لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اپنی پارٹی, جب بادشاہ خان ٹرسٹ, اس حوالے سے یہ ذرا بتا دیں ہمارے. جی, بادشاہ خان ٹرسٹ ہے ہمارا جو ہم چلا رہے ہیں. بادشاہ خان ٹرسٹ بادشاہ خان بابا نے 1929-1930 میں رجسٹر کیا تھا. اس کو پھر انگریزوں نے بین کیا. خیر یہ پھر ہم نے 2001-2 میں پھر ہم نے رجسٹر کرایا. اس وقت ہمارے پاس بادشاہ خان ٹرسٹ میں مختلف شعبے ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے جس میں 15 سکول ہیں پختونخوا اور بلوچستان میں, اور ان 15 سکول میں لگ بھگ 5000 اسٹوڈنٹس ہیں جو مفت تعلیم کے مزے لے رہے ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ پھر ریسرچ سینٹر ہے ادھر, جس میں ہم نے اس وقت تک کوئی 85-86 کتابیں نشر کی ہیں, اور ہم پشتو کی تاریخ اور پختون کلچر پہ ریسرچ کر کے بکس ہم شائع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے جو مختلف جگہوں میں کام کرتا ہے, بلڈ بینک ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ہمارا KKO کے نام سے ہم نے ایک تنظیم دوبارہ بنایا ہے, خدائی خدمتگار آرگنائزیشن, جو ریلیف ورک, سیلاب اور اس میں لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی انہوں نے کام کیے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اخبار ہے, شہباز اخبار, جو 1973 سے ولی خان بابا نے شروع کیے. پھر پختون ایک ہمارا ماہانہ رسالہ ہے جو بادشاہ خان بابا نے 1921 میں شروع کیا تھا, اور وہ ابھی تک الحمدللہ ہم اس کو چھاپ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے, اور ایک انگازے ہے جو ہمارا پختون موسیقی اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. سر ایڈورڈ کالج میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں جو اسپیچز ہوئی تھی, تو اس حوالے سے پھر آپ نے کیا
ذرا بتائیں ہماری سب دیکھیں چسکوں والی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایڈورڈس کالج میں ایسے ہوا تھا کہ موصوف مداری صاحب آئے تھے اور مداری صاحب نے ایڈورڈس کالج میں آ کے بڑی بیہودہ زبان استعمال کی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہے ہمارے نام بگاڑے اور دوسرے نام بگاڑے اور اس پہ میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ایڈورڈس کالج. تو جب میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو آبویسلی پھر تو زلزلے آنے تھے, تو پھر زلزلے بھی آئے, طوفان بھی آیا, سیلاب بھی آیا اور پھر آبویسلی ہمارے روایات ہیں. تو پھر وہ اساتذہ کرام ادھر میرے پاس آئے ترلے منتے کے ساتھ کہ پلیز آپ ہماری مان لے اجازت. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پختون روایات ہے, پختون روایات پہ بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں تو ہم جرگوں پہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں, تو ہم یہ بھی سیٹ اسائڈ کر لیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے پاس اور میں انشاءاللہ وہی اپنا جو لیکچر دینا تھا میں انشاءاللہ یونیورسٹی میں دوں گا.